بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی دکھ کے ساتھ یہ خبر پڑھی اور سنی جائے گی کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب انتقال فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مولانا رحمہ اللہ اس وقت جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی کے رئیس اور شیخ الحدیث تھے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر تھے۔ اقرا روضۃ الاطفال ٹرسٹ پاکستان کے بھی صدر تھے اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے امیر مرکزیہ تھے۔ سن 1935 میں ضلع ایبٹ آباد کے گاؤں کوکل کے ایک دینی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ بچپن ہی سے سلیم الفطرت تھے۔ آپ کے معاصرین گواہی دیتے ہیں کہ آپ میں جو نیکی اور صلاح اس پیرانہ سالی میں نظر آتی تھی، یہ جوانی میں بھی اسی طرح دکھائی دیتی تھی۔ گویا آپ کا بچپن، جوانی اور بڑھاپا نیکی و تقوی کے لحاظ سے ایک جیسا تھا۔ سکندر خان بن زمان خان اپنے حلقے میں بڑے باوجاہت تھے۔ خاندان اور گاؤں کے تنازعات میں ان سے رجوع کیا جاتا تھا، جنہیں وہ خوش اسلوبی سے نمٹا دیا کرتے تھے۔ بچپن ہی سے علماء و صلحاء سے گہرا تعلق تھا، جس کا اثر ان کی زندگی پر ایسا نمایاں تھا کہ دینی معلومات آپ کو خوب مستحضر تھیں، جس کی بنا پر بہت سے علماء بھی آپ سے محتاط انداز میں گفتگو کرتے تھے، کیونکہ غلط بات پر آپ ٹوک دیا کرتے تھے۔ نماز باجماعت کی پابندی، تلاوت قرآن کریم، ذکر الہی، صلہ رحمی، اصلاح ذات البین، رأفت و شفقت اور ضعفاء کی خبرگیری ان کے خصوصی اوصاف تھے۔ مسجد کی خدمت و تعمیر سے بہت شغف تھا۔ قرآن کریم کی تعلیم اور میٹرک تک دنیاوی فنون گاؤں میں حاصل کیے۔ اس کے بعد ہری پور کے مدرسہ دارالعلوم چوہر شریف میں 2 سال اور احمد المدارس سکندر پور میں 2 سال پڑھا۔ 1952 میں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کے مدرسے دارالعلوم نانک واڑہ کراچی میں درجہ رابعہ سے درجہ سادسہ تک تعلیم حاصل کی۔ درجہ سابعہ اور دور حدیث کے لیے محدث العصر علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ کے مدرسے جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن میں داخلہ لیا اور 1956 میں فاتحہ فراغ پڑھا۔ واضح رہے کہ اس مدرسے میں درس نظامی کے پہلے طالب علم آپ ہی تھے۔ اس کے بعد آپ نے سن 1962 میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، جس کے قیام کو ابھی دوسرا سال تھا، میں داخلہ لے کر 4 سال علوم نبویہ حاصل کیے۔ بعد ازاں جامعہ ازہر مصر میں 1972 میں داخلہ لیا اور 4 سال میں ڈاکٹریٹ مکمل کیا، جس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ امام الفقہ العراقی کے عنوان سے مقالہ سپرد قلم فرمایا۔ آپ کے چند اساتذہ کرام یہ ہیں: نمبر 1 علامہ سید محمد یوسف بنوری، تلمیذ محدث علامہ کشمیری رحمہ اللہ۔ نمبر 2 مولانا عبدالحق نافع کاکا خیل، تلمیذ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ۔ نمبر 3 مولانا عبدالرشید نعمانی۔ نمبر 4 مولانا لطف اللہ پشاوری۔ نمبر 5 مولانا صاحبان محمود۔ نمبر 6 مفتی ولی حسن ٹونکی۔ نمبر 7 مولانا بدیع الزمان رحمہم اللہ تعالی۔ دارالعلوم نانک واڑہ میں دوران تعلیم ہی عمدہ استعداد و صلاحیت کی بنا پر کراچی میں لیبیا و مصر کی حکومتوں کے تعاون سے عربی زبان سکھانے کے لیے مختلف مقامات پر ہونے والی تربیتی نشستوں میں پڑھانے کا موقع ملا۔ اس سے آپ کو تدریس کا کافی تجربہ حاصل ہوا۔ علاوہ ازیں بنوری ٹاؤن میں درس نظامی کی تکمیل سے پہلے ہی حضرت بنوری رحمہ اللہ نے آپ کی صلاحیتوں کو جانچتے ہوئے اپنے مدرسے کا استاذ مقرر فرمایا۔ آپ کا زمانہ تدریس 1955 سے تاحال جاری تھا۔ ظاہری علوم کی تکمیل کے علاوہ آپ کی باطنی تربیت میں بھی شیخ بنوری رحمہ اللہ کا سب سے زیادہ حصہ تھا۔ علاوہ ازیں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندھلوی اور حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی نور اللہ مرقدہما کی صحبت سے مستفید ہوئے اور حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید اور حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہم اللہ تعالی سے اجازت بیعت و خلافت حاصل ہوئی۔ جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن سے تعلق، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے تعلق، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور فتنہ قادیانیت کے تعاقب کے لیے یہ جماعت قیام پاکستان کے بعد امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی زیر امارت وجود میں آئی۔ سن 1974 میں شیخ بنوری رحمہ اللہ کی زیر امارت اس جماعت کی چلائی جانے والی تحریک کے نتیجے میں آئین پاکستان میں عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ممکن ہوا۔ سن 1984 میں اسی جماعت کے تحت چلائی جانے والی تحریک کے نتیجے میں امتناع قادیانیت اور
آرڈیننس پاس ہوا۔ پاسپورٹ میں مذہب کے خانے کی بحالی اور سن 2010 میں ناموس رسالت کے قانون کے تحفظ کے لیے چلائی جانے والی تحریک میں بھی اس جماعت کا بنیادی و کلیدی کردار رہا۔ حضرت ڈاکٹر صاحب سن 1981 میں اس جماعت کی مجلس شورا کے رکن منتخب ہوئے۔ حضرت سید نفیس الحسینی شاہ رحمہ اللہ کے وصال سن 2008 کے بعد آپ نائب امیر مرکزیہ بنائے گئے۔ حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمہ اللہ کے انتقال سن 2015 کے بعد آپ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مرکزیہ منتخب ہوئے۔ علاوہ ازیں آپ نے مجلس کی کئی اردو مطبوعات کا عربی میں ترجمہ کر کے عرب ممالک میں انہیں عام فرمایا۔ اکابر و اسلاف کی دعاؤں میں قائم کردہ پاکستان کے پہلے دینی علوم و دنیاوی فنون کا امتزاج رکھنے والے ادارے کے سرپرست و صدر مفتی ولی حسن ٹونکی، مولانا محمد یوسف لدھیانوی، حضرت سید نفیس الحسینی، مولانا خواجہ خان محمد، مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی ایسے اکابر رہے ہیں۔ ان بزرگوں کے بعد حضرت ڈاکٹر صاحب نور اللہ مرقدہ اس ادارے کے پہلے سرپرست رہے اور اب صدر تھے۔ قیام پاکستان کے بعد مسلمانوں نے پاکستان کے اسلامی تشخص کو برقرار رکھنے، مملکت خداداد پاکستان میں دینی مدارس کے تحفظ و استحکام اور باہمی ربط کو مضبوط بنانے اور مدارس کو منظم کرنے کے لیے اکابر علماء اہل سنت والجماعت دیوبند کی زیر قیادت سن 1379 ہجری مطابق سن 1959 میں اس ادارے کا قیام عمل میں آیا۔ اس وقت یہ ملک کا سب سے بڑا دینی مدارس کا بورڈ ہے، جس سے تقریباً 20,000 مدارس ملحق ہیں۔ ان مدارس میں تقریباً 14 لاکھ طلباء اور 8 لاکھ طالبات زیر تعلیم ہیں، جبکہ تقریباً 1.5 لاکھ علماء اور 1.25 لاکھ عالمات فارغ التحصیل ہو چکے ہیں۔ 8 لاکھ سے زائد حفاظ اور 2 لاکھ سے زائد حافظات بھی اسی وفاق سے ملحق مدارس کے فیض یافتہ ہیں۔ حضرت ڈاکٹر صاحب کے شیخ محدث بنوری رحمہ اللہ کا اس ادارے کے قیام میں دیگر اکابر کے ساتھ بنیادی کردار رہا ہے۔ سن 1997 میں حضرت ڈاکٹر صاحب نور اللہ مرقدہ وفاق کی مجلس عاملہ کے رکن بنائے گئے۔ سن 2001 میں نائب صدر مقرر ہوئے۔ اس دوران آپ صدر وفاق شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کی بیماری اور ضعف کے باعث کئی بار ان کی نیابت کرتے رہے اور ان کی وفات کے بعد تقریباً 9 ماہ قائم مقام صدر رہے۔ 14 محرم الحرام سن 1439 مطابق 5 اکتوبر سن 2017 کو آپ متفقہ طور پر مستقل صدر منتخب ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ وفاق کی نصاب کمیٹی اور امتحان کمیٹی کے سربراہ بھی تھے۔ تصانیف و تالیفات: نمبر 1 الطریقۃ العصریہ، نمبر 2 کیف تعلم اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بها، نمبر 3 القاموس الصغیر، نمبر 4 موقف الامت الاسلامیہ من القادیانیہ، نمبر 5 تدوین الحدیث، نمبر 6 اختلاف الائمہ والصراط المستقیم، نمبر 7 جماعت التبلیغ ومنہجھا فی الدعوہ، نمبر 8 هل الذکریہ مسلمون، نمبر 9 الفرق بین القادیانیین وبین سائر الکفار، نمبر 10 الاسلام واعداء الشباب، نمبر 11 تبلیغی جماعت اور اس کا طریقہ کار، نمبر 12 چند اہم اسلامی آداب، نمبر 13 محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 14 حضرت علی اور حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آپ کی زیادہ تر تصانیف اردو سے عربی اور کچھ عربی سے اردو میں مترجم ہیں، جبکہ مشہور کتاب الطریقۃ العصریہ عرصہ دراز سے وفاق المدارس کے نصاب میں شامل ہے۔ علاوہ ازیں آپ نے عربی و اردو میں بے شمار مقالات و مضامین سپرد قلم فرمائے، جو عربی و اردو مجلات، رسائل و جرائد اور اخبارات کی زینت بنے اور مختلف کانفرنسوں میں پڑھے گئے۔ ان میں سے اردو مضامین 3 مجموعوں کی شکل میں مرتب ہو چکے ہیں۔ نمبر 1 مشاہدات و تاثرات، نمبر 2 اصلاحی گزارشات، نمبر 3 تحفظ مدارس اور علماء و طلباء سے چند باتیں۔ اس کے علاوہ آپ روزنامہ جنگ کے مقبول عام سلسلہ، آپ کے مسائل اور ان کا حل کے مستقل کالم نگار تھے، جبکہ ماہنامہ بینات کے مدیر مسئول اور مجلہ البینات کے المشرف العام بھی تھے۔ شیخ بنوری رحمہ اللہ سے آپ کا تعلق اس وقت قائم ہوا جب آپ جامع مسجد بنوری ٹاؤن میں عربی کلاس پڑھانے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ کلاس پڑھانے کے کچھ دیر بعد حضرت بنوری رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر رہتے اگلے سال اسی مدرسے میں داخلہ لے کر آپ نے یہ رسمی تعلق دائمی کر لیا۔ سفر و حضر میں خادم کی حیثیت سے ہمیشہ ساتھ رہتے۔ حضرت کو بھی آپ سے ایسی محبت تھی کہ اپنے مدرسے میں استاذ مقرر فرمایا، مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے 4 سال کی رخصت دی، جامعہ ازہر میں داخلے کے لیے خود ساتھ لے گئے۔ سن 1961 میں حج پر ساتھ لے گئے تو حج کے تمام مناسک اپنی نگرانی میں کروائے، کیونکہ یہ ڈاکٹر صاحب نور اللہ مرقدہ کا پہلا حج تھا۔
انہی محبتوں اور شفقتوں نے آپ کو اپنے شیخ کا ایسا گرویدہ بنا دیا تھا کہ زندگی بھر کے لیے انہی کے ہو کر رہ گئے۔ شیخ کے وصال کے بعد کچھ عرصے تک یہ کیفیت رہی کہ جہاں شیخ کا تذکرہ چھڑتا تو آپ کی آنکھیں ضبط نہ کر پاتیں اور پھر بڑے والہانہ انداز میں شیخ کے واقعات سناتے۔ اس وقت آپ اپنے شیخ کی تمام نسبتوں کے امین اور ان کے مسند نشین و جانشین تھے۔ شیخ بنوری رحمہ اللہ بیک وقت صدر وفاق، امیر مجلس تحفظ ختم نبوت، رئیس و شیخ الحدیث جامعہ بنوری ٹاؤن تھے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ بھی اس وقت ان تمام مناصب پر اپنے شیخ کی یادگار تھے۔ آپ فنافی شیخ کی تصویر اور شیخ کی نسبت اتحادی کا مظہر اتم تھے۔ اپنے شیخی کی نسبت سے آپ اس وقت پورے ملک کے مشائخ و اہل اللہ کے معتمد، مرجع الخلائق اور ایسی غیر متنازع شخصیت تھے کہ سب کی عقیدت و احترام آپ کو حاصل تھی اور آپ کی مجلس و صحبت سے استفادہ کرنا ہر کوئی اپنی سعادت سمجھتا تھا۔ این سعادت بزور بازو نیست۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت ڈاکٹر صاحب نور اللہ مرقدہ کی بال بال مغفرت فرمائیں، کروٹ کروٹ چین نصیب فرمائیں اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ آمین بحرمت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔